بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان، برائے کرم مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دن بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس گھر آ گئیں۔ کچھ دن بعد حضرت فاطمہ بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھیں اور دوسری طرف لگاتار 3 دن سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پک رہا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال ہو گئیں اور بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن چونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں پک رہا، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بازار میں بیچ کر کچھ کھانا خرید لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حسن و حسین بغیر کچھ کھائے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لے کے جا سکا تو آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دے۔ حضرت علی کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہاں کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تو ہم اسے کتنے میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ کی مرضی ہے، جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کے 6 درہم خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی نے خوشی سے راضی ہونے کا اظہار کیا، جی ہاں، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی کو 6 درہم دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
इसे वो कपड़ा दे दिया। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं, हर हालत में चाहे खुश हो या परेशान सदका करते रहते हैं। यह सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, यह बात दुरुस्त है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हालत में सदका नहीं करते। तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उन्हें खुद उस चीज की जरूरत हो तो वो उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों की इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में बहस ना करो, इसके लिए हजरत अली के पास जाओ। उसने 6 दरहम में एक कपड़ा बेचा है और उन 6 दरहम की उसे बहुत सख्त जरूरत है, तो हम अली से जाकर वही 6 दरहम मांग लो, आप देखो कि क्या वो तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेस में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक फकीर उनके पास आया और कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूं। लंबे अरसे से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं बची। मैं अल्लाह के वास्ते से तुमसे मदद की दरखास्त करता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो, ताकि मैं इससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की ये दुआ सुनकर हजरत अली ने दिल में सोचा, अल्लाह 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, और 3 दिन कबल मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया था, मैं उसे बेचकर उनके लिए खाना खरीद लाऊं। लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिल में फैसला किया कि अल्लाह सबसे अच्छा राज़िक और हाफिज है। मैं इस फकीर को 6 दरहम सदका दे देता हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे लिए बेहतर इंतजाम फरमा देगा। उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो 6 दरहम फकीर को दे दिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके साथ आया और जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था, उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ शेर खुदा, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा, आप इसे लेकर व्यापार करें। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, चूंकि वो मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आपके इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दरहम में दे दूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो घोड़ा 100 दरहम में खरीद लिया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो घोड़ा बेचने के लिए बाजार ले गए। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया और पूछा, ऐ शेर खुदा, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हां, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूं। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने में बेचेंगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगैर कीमत बताए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और वो मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इस तरह मुझे 60 दिरहम का मुनाफा हो रहा है। फिर हजरत अली
رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی یہ گھوڑا آپ کو 160 درہم کے بدلے دے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 60 درہم میں سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا اے علی، میں نے تو تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاطمہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمائے ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں بلایا اور فرمایا اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابا جان مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو سکے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا کیا کوئی گھر میں ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے بیٹے حسن کے بارے میں شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن جب آپ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئی ہیں تو میں نے اپنے شوہر سے دونوں کے بارے میں اجازت نہیں لی تھی، اس لیے آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے ان کے بارے میں اجازت لے کر آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سن کر دوبارہ اپنے گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے روانہ ہوئیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے گلے لگاتے ہوئے کہا امی جان، آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے ساتھ لے کر لکڑہارے کے گھر روانہ ہو گئیں۔ جب وہ وہاں پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا اور کہا کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بہت خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آج جب آپ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئی ہیں تو میں نے اپنے شوہر سے ان کے بارے میں اجازت نہیں لی تھی، اس لیے میں تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے دونوں بیٹوں کو
نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے ان کے بارے میں اجازت لے کر آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حسن کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن حسین کے بارے میں نے اجازت نہیں لی تھی۔ لکڑہارے کی بیوی نے جواب دیا، آپ واپس جائیں اور کل آئیں، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کی اجازت لے لوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ گئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں، اور اس بار لکڑہاری کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر آئیں تو دیکھا لکڑہاری کی بیوی ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن لے کر بیٹھی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، تم ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہو؟ لکڑہاری کی بیوی نے جواب دیا، جب میرا شوہر تھک کر گھر آئے گا تو شاید وضو کرنے یا پانی پینے کی ضرورت ہو، تو میں نہیں چاہتی وہ تھکا ہارا ہو اور پانی کے لیے محنت کرے، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، یہ لکڑی اور رسی کیوں رکھی ہے؟ لکڑہاری کی بیوی نے کہا، اگر میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو یہ لکڑی اور رسی ان کی ضرورت ہوں گے تاکہ انہیں تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لکڑہاری کی بیوی کی ان قربانیوں سے بہت متاثر ہوئی اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا، بلکہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا تم لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت وفادار اور خدمت گزار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں؟ وہ کیسے مجھ سے پہلے جنت میں جا سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ چند دن پہلے ہم نے علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ علی نے اس کپڑے کے بدلے میں تمہارے لیے کھانا خریدا، مگر تم نے شک کیا یہ کمائی جائز طریقے سے ہوئی ہے یا نہیں، اس لیے تم نے علی کو گھر آنے نہیں دیا اور انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ جب علی نے کپڑا بیچنے کے لیے دیا تو کسی نے نہیں خریدا، لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور وہ کپڑا 6 درہم کے بدلے خرید لیا۔ پھر اللہ کے فرشتے نے 6 درہم کو صدقے میں دے دیا۔ اس کے بعد اللہ نے میکائیل کو بھیجا اور حضرت علی نے 100 درہم کے بدلے ایک لال گھوڑا خریدا۔ پھر حضرت اسرائیل نے 160 درہم کے بدلے گھوڑا خریدا۔ اللہ نے علی کو 6 درہم کے بدلے 60 درہم دے دیے، اور ان پیسوں سے علی نے تمہارے لیے کھانا خریدا تھا۔ سنو فاطمہ، وہ کپڑا اور گھوڑا اللہ نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ قیامت کے دن تم جنت میں داخل ہوگی اور تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی۔ وہ گھوڑا تمہارے لیے جنت میں سب سے پہلے جائے گا، اور وہ لکڑہارے کی بیوی ہوگی جو گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ لکڑہاری کی بیوی کو یہ مقام اپنے شوہر کے لیے وفاداری اور فرما برداری کی بدولت ملا، اور اسی وجہ سے وہ جنت میں تم سے پہلے جائے گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ
اللہ کی رضا کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا بہت بڑا مقام ہے، اور قربانی میں اللہ کی رضا کا جذبہ ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے شوہروں کی عزت